فتنہ دجال کے دور میں انسان کی جو اندر کی جو کیفیت ہوگی نا، وہ اس کو فتنہ دجال سے بچائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ اندر کی کیفیت فتنہ دجال سے بچائے گی۔ ہماری قلبی اور نفسیاتی کیفیت مستقل طور پر کیا رہتی ہے، یہ کیفیت ہے جو فتنہ دجال سے بچائے گی۔ ففسق عن امر ربہ، اب اس نے اپنے رب کے حکم کے خلاف بغاوت کر دی، نہیں مانا، اعلان کر دیا کہ نہیں مانتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جس کا اندرون تابع نہ ہوا ہو، جس کے نفس مٹا نہ ہو۔ یہی اصل چیز ہی یہ ہے، دین کی اصل حقیقت ہی ہے، یہی عبدیت ہے، اسی کو عبدیت کہتے ہیں۔ اور یہ آسانی سے انسان اس منزل تک نہیں پہنچتا، بہت کوشش کے باوجود بھی بہت وقت لگتا ہے۔ پھر کیا کہنا ان لوگوں کا، ہم جیسے جو کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیسے اس منزل تک پہنچیں گے؟ بتایا جاتا ہے کہ اندرونی کیفیت جو ہوگی تمہاری نا، وہ تم کو فتنہ دجال سے بچائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو، یہ جو ذریت کی والی بات ہے نا، یہ بھی یہیں پر آئی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ دجال میں دجال جو مدد لے گا، دجال کا جو انسٹرومنٹس ہوں گے، جو اس کی ٹیم ہوگی، وہ بہت بڑی تعداد میں شیطان کی اولاد، ابلیس کی اولاد ہو، ان سے وہ کام لے گا۔ اب یہ ابلیس کی اولاد کن کن لوگوں کو استعمال کر رہی ہے انسانوں میں سے؟ شیاطین انس کون کون سے ہیں بڑے بڑے؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج کل کے حالات میں، خاص طور پر آج کل شاید شیاطین انس کی پہچان پہلے کے مقابلے میں روز بروز تھوڑی بہت بڑھ رہی ہے۔ اب نام آ رہے ہیں ان لوگوں کے کہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان سے براہ راست کچھ لیتے ہیں، شیطان ان کو ہدایات دیتا ہے، وہ شیطان کی ہدایات کو سمجھتے ہیں اور شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ ہمارا شیطان کی طاقت کو وہ دیکھتے ہیں۔ اور بے شک اللہ نے شیطان کو مہلت اور طاقت دی ہوئی ہے ہمارے امتحان کے لیے، اس میں کیا شک کی بات ہے۔ اور ہم کو یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی بڑی طاقت کیوں دے دی، اتنی مہلت کیوں دے دی۔ اگر شیطان کو ہمارے پیچھے لگنے کی اجازت نہ دی گئی ہوتی، طاقت نہ دی گئی ہوتی، مہلت نہ دی گئی ہوتی، تو ہم میں اور دیوار میں کیا فرق تھا؟ ہم میں اور آسمان و زمین اور میں کیا فرق تھا؟ ہماری تو بلندی ہی اس میں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور ہم کو وہ تباہ کرنے کی اور رات سے بیراغ کرنے کی کوشش کرے، اور ہم ریزسٹ کریں، ہم اللہ سے پناہ مانگیں اس سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے شیطان کے وجود پر اشکال نہ کیجئے، شیطان سے مقابلے کا حوصلہ پیدا کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ میں جنگ جیتوں گا، میں یہ جنگ جیتوں گا، میں بزدل انسان نہیں ہوں، میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں اللہ کے بھروسے پر، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہی تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طرح کچھ مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کی حکومت قائم کرنے میں جدوجہد کریں گے، لیکن ہم یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ کچھ اسی طرح کا نظریہ یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہودیوں کے وہ علماء جنہیں ربی کہا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ یہودی ان کے مسیحا کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک میں آج کے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو بھی شامل ہیں۔ اور جتنے بھی یہودی آج اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں، تو مسیحا یعنی دجال سب سے پہلے ان کو آگے زندہ کرے گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ ہمارے مسیحا یعنی دجال کے آنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ تمام وہ نشانیاں ہیں جو ان کی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو اس وقت حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ نشانیاں تو بالکل وہی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے، اور وہ تمام کی تمام اب پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس طرح ہماری کتابوں میں قیامت اور قرب قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی طرح یہودیوں کی بھی کتابوں میں قرب قیامت اور ان کے مسیحا کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس لیے دوستو، یہودی اپنے پرانے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے مطابق جو ان کی کتابوں میں درج ہے، یہ اس جنگ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام کا تمام مڈل ایسٹ ان کے نشانے پر ہے، اور وہ ان تمام
تمام ممالک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے چلے آئے ہیں کہ یہ سب تمام کام جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں یہ دجال کے لیے ہے، اور یہ لوگ تخت دجال عنقریب بیت المقدس میں بنانے والے ہیں، جبکہ ایک یہودی عالم کا یہ کہنا ہے کہ اس کی دجال سے ملاقات ہو چکی ہے، اور اس یہودی نے یہ کہا ہے کہ دجال نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دو کہ عنقریب میں آنے والا ہوں، لہٰذا میرا حکم ہے کہ تم اپنے مشن کو جاری رکھو اور جلد سے جلد میرے لیے محل تعمیر کرو، میں بہت جلد آ کر تم لوگوں کے لیے پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے والا ہوں، اور اس بات کا اعلان کر دو کہ جن لوگوں سے تمہاری جنگ جاری ہے یعنی مسلمانوں سے، اور لوگوں کا لیڈر تمہارے حاکم کو عنقریب ہلاک کرنے والا ہے، لیکن میں آ کر تمہارے اس وزیر اعظم اور تمام یہودیوں کو زندہ کروں گا، اور تمہارے تمام دشمنوں کا میں آ کر اس دنیا سے صفایا کر دوں گا، اور پوری روئے زمین پر صرف اور صرف یہودیوں کا راج ہوگا، اور پوری دنیا پر صرف یہودیوں کی ہی حکومت قائم ہوگی، لہٰذا میرا یہ پیغام یہودیوں کو پہنچا دو کہ تم اپنا مشن جاری رکھو، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے کچھ مشکلات آئیں گی لیکن آخر کار فتح یہودیوں کی ہی ہوگی، اسی لیے میرے پیروکاروں، میرے چاہنے والوں، میں عنقریب آنے والا ہوں۔ دوستو، یہ وہ الفاظ تھے جو اس یہودی عالم نے اپنی قوم کو سنائے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس یہودی نے جس نے مسیحا یعنی دجال سے ملاقات کی، وہ ربی یہ تمام باتیں یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ مسیحا آنے والا ہے، اور یہ ربی اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جن لوگوں سے تمہاری جنگ ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں سے، ان کے لیڈر کے ہاتھوں تمہارا وزیر اعظم مارا جانے والا ہے۔ اب دوستو، مسلمانوں کا وہ لیڈر کون ہوگا، اور اس ربی نے مسلمانوں کے کس لیڈر کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ بے شک وہ مسلمانوں کے لیڈر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس ربی کا بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں کی آج کس سے جنگ ہو رہی ہے، اور فی الوقت آج نہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہے اور نہ کوئی خلیفہ موجود ہے، لیکن وہ وقت بہت قریب ہے جب مسلمانوں کے لیڈر حضرت امام مہدی علیہ السلام سامنے آئیں گے اور خلافت سنبھالیں گے اور امت کو اس بھنور سے نکالیں گے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلے اسرائیل ہی سے جنگ کریں گے اور فلسطین اور بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے، اور یہ تمام حالات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہی حالات ہیں اور ہمیں اسی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جبکہ بہت سے مسلم علماء اور مفکرین کا جو حالات و واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب زیادہ دور نہیں ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے قبل یعنی ان کے ظہور سے قبل بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جن میں علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں وہ تو سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہ وقت اور یہ جو زمانہ ہے یہ تو بڑی نشانیوں کے پورے ہونے کا ہے، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی اور بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اور جس طرح یہود و نصارہ اپنی طاقت کے نشے میں دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عنقریب ہمارے سامنے ظاہر کر دے، اور وہ آ کر اس پوری روئے زمین سے اس ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیں گے، اور ان کے آنے سے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور یہ تمام باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو کر رہیں گی، کیونکہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور ان نشانیوں کے بارے میں ہمیں احادیث میں بالکل واضح طور پر فرما دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس لیے بھی قریب لگ رہا ہے کہ ظلم اب حد سے بڑھ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اور ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو ظلم کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے، اور آج اسرائیل کا وزیر اعظم فرعون بن چکا ہے، اور جس طرح سے اس نے غزہ میں ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ جو چاہے کرے، وہ جہاں چاہے اٹیک کرے اور جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر دے، اس پر پوری دنیا کا کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں چلتا تھا اور نہ ہی وہ کسی قانون کو مانتا، اور یہی وقت کا فرعون بنا ہوا ہے، کیونکہ غزہ میں شہید مسلمانوں کی تعداد اب ان گنت ہو چکی ہے، اور غزہ میں وہ ظلم ہوا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جن میں معصوم لوگ شامل ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، بس ان کا قصور یہ تھا کہ وہ غزہ
غزہ میں رہتے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ مزید جو لوگ بھی غزہ میں زندہ بچے ہوئے ہیں وہ بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نہ دوا مل رہی ہے اور نہ ہی پانی مل رہا ہے اور نہ ہی خوراک میسر ہے۔ وہ لوگ زندگی کی بنیادی اشیاء سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں، اور اس ظلم کو پوری دنیا اپنے کمپیوٹرز اور اپنے ٹی وی اسکرینز پر اور اپنے موبائل اسکرین پر روز دیکھ رہی ہے۔ اب اس وقت امریکہ کے کہنے پر غزہ میں اسرائیل نے سیز فائر تو کر دیا ہے، لیکن اب غزہ میں کچھ نہیں بچا، بس کچھ ہی گنتی کے مسلمان رہ گئے ہیں جن کے پاس نہ تو گھر ہے اور نہ ہی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں۔ اور دوستو یہی وہ ظلم ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت عرب میں قائم نہ کر دے جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ دوستو یہودی اور ان کے علماء کو امام مہدی کے متعلق دجال کی جانب سے پہلے سے خبر دے دی گئی ہے اور انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں یہودیوں سے دشمنی کون کرے گا، لہٰذا یہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے جس کے لیے یہ مشہور ہیں اور اپنے چیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں اور علماء سوء کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان کو گھٹانے پر مامور ہیں، تاکہ مسلمانوں کی نظروں میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و منزلت معمولی ہو جائے اور ایسا ماحول بن جائے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں تو لوگ ان کو اپنا امام اور ہادی بنانے کے بجائے ایک معمولی انسان سمجھیں اور ان سے ہی ان کے حق پر ہونے کی دلیل مانگیں اور ان کے لشکر میں شامل ہونے اور ان کا ساتھ دینے سے اجتناب کریں۔ دوستو یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے اور ہمیں ہمیشہ اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم، فتنوں اور سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔